آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے جنوب مشرقی ایشیا کے ایک ایسے ملک میں جہاں اسلام کی روشنی صدیوں سے چمک رہی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ویتنام کی، جہاں آج بھی کچھ دیہاتوں میں مسلمان بستیاں آباد ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو ویتنام کے مسلمانوں کی تاریخ، ثقافت، طرز زندگی اور وہاں پر ہونے والے ظلم و ستم سے روشناس کروائیں گی۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو اور ایک بات سے شروع کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگے تو درد پورے جسم کو ہوتا ہے، جس کا اندازہ آپ کو آپ کی سکرین پر چل رہی اس ویڈیو سے لگ جائے گا۔ یہ ویڈیو ہے ایک ویتنامی کیفے مالک کی، جس نے ایک خود غرض یہودی خاندان کو اپنے کیفے سے باہر نکال دیا۔ لیکن آخر ایک معمولی سے کیفے والے نے ایسا کیوں کیا؟ ایک دن ایک یہودی خاندان ویتنام کے ایک چھوٹے سے کیفے میں داخل ہوا۔ یہ خاندان اپنے رویے اور بات چیت سے یہ واضح کر رہا تھا کہ وہ خود کو دوسرے سے بالا تر سمجھتا ہے۔ وہ کیفے کے مالک اور عملے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے اور دوسرے گاہکوں کو بھی پریشان کرنے لگے۔ ان کا رویہ اتنا خراب تھا کہ کیفے کا مالک، جو عام طور پر پرسکون اور مہمان نواز شخص تھا، ان سب کو برداشت کرتا رہا۔ لیکن جب کیفے کے مالک کو یہ پتہ چلا کہ یہ خاندان اسرائیلی ہے، اس نے یہودی خاندان کو واضح الفاظ میں کہا، میرے کیفے میں آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، برائے کرم یہاں سے چلے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں باہر نکال دیا۔ کیفے مالک کے اس اقدام پر کیفے میں موجود دوسرے گاہکوں نے بھی اس کی حمایت کی، لیکن وہ اسرائیلی اسے دھمکیاں دینے لگا اور کہنے لگا، کیا یہ تمہاری ماں ہے؟ اور کیفے کے مالک نے کہا، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تم سے نہیں ڈرتا، تم لوگ بچوں کے قاتل ہو۔ اور اپنے کیفے کا بورڈ دکھانے لگا جس پر لکھا ہوا تھا فری پیلسٹائن، لیکن وہ اسرائیلی سے دھمکیاں دیتے ہوئے یہاں سے چلا گیا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم بھی چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ویتنام جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جو چین، لاؤس اور کمبوڈیا سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا مشرقی کنارہ صحرائے جنوبی چین سے ملتا ہے۔ ویتنام کا کل رقبہ 3,31,212 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور یہاں کی آبادی تقریباً 10 کروڑ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ویتنام میں اسلام کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں؟ جہاں اسلام کی آمد چامپا سلطنت کے ذریعے ہوئی، جو دوسری صدی سے 19ویں صدی تک قائم رہی۔ اس سلطنت کے حکمران شروع میں ہندو اور بدھ مت کے پیروکار تھے، لیکن 14ویں صدی میں یہاں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ وقت کے ساتھ چامپا سلطنت کے حکمرانوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہاں اسلامی تہذیب و تمدن پروان چڑھنے لگی۔ ویتنام میں آج بھی کچھ ایسے دیہات موجود ہیں جہاں مسلمان بستیاں آباد ہیں، جنہیں چام مسلمان کہا جاتا ہے۔ ان دیہاتوں میں خاص طور پر این گیانگ صوبے میں ٹاڈو ڈوک شہر کے قریب مسلمانوں کی کئی بستیاں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت، مذہب اور روایات کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ گھروں کے آس پاس مساجد اور مدارس ہوتے ہیں، جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مرد حضرات سفید لباس اور ٹوپی پہنتے ہیں، جبکہ خواتین عبایا اور سکارف میں نظر آتی ہیں۔ ہر روز اذان کی صدا گاؤں میں گونجتی ہے، اور لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ویتنام میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ویتنام کے مسلمانوں کو اسلامی تعلیم کے لیے ملیشیا، انڈونیشیا اور بھارت جانا پڑتا ہے، کیونکہ مقامی طور پر تعلیمی سہولیات محدود ہیں۔ بہت سے نوجوان بیرون ملک جا کر اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے گاؤں واپس آ کر مقامی مدارس میں درس و تدریس کا کام سنبھالتے ہیں۔ ویتنام کے ان دیہاتوں میں الحسان مسجد، مبارک مسجد اور نور السلام مسجد
जैसे मशहूर इस्लामी मराकज़ मौजूद हैं। मुबारक मस्जिद, जो 1750 में तमीर की गई थी, वियतनाम की कदीम तरीन मसाजिद में शुमार होती है। यहाँ के इस्लामी त्यौहार और तकरीबात में रमज़ानुल मुबारक के दौरान यहाँ की मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार और तरावियों का एहतमाम किया जाता है। নামাজটি পড়তে হবে। ঈদের নামাজ যেহেতু এক্সেপশনাল একটি নামাজ, সাধারণত দুটি খুতবার জন্য 10 মিনিটের মতো সময় নেওয়া হয়, কিন্তু এখানে ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर गांव के मुसलमान जमा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। वियतनाम के मुसलमानों को ज़्यादातर सख्तियाँ इसलिए बर्दाश्त करनी पड़ती हैं क्योंकि वियतनाम एक सोशलिस्ट मुल्क है जहाँ मजहबी आज़ादी को महदूद पैमाने पर तस्लीम किया जाता है। यहाँ मुसलमानों को कई मसाइल का सामना है, जैसे कि मुसलमानों के लिए मदारिस और इस्लामी तालीमी अदारे कम हैं, जिसकी वजह से बहुत से तलबा को बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करना पड़ती है। ज़्यादातर मुसलमान ज़राअत और छोटे कारोबार पर ही निसार करते हैं, लेकिन इन्हें हुकूमत की जानिब से ज़्यादा सहूलियत फराहम ही नहीं की जाती। मुलाजमत के मौक़े भी महदूद हैं, जिसकी वजह से लोग मलेशिया और इंडोनेशिया हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। वियतनाम के मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी पर पाबंदी है, लेकिन वियतनाम के मुसलमान अपनी इबादत कर सकते हैं, लेकिन नए इस्लामी अदारे बनाने या मजहबी इज्तिमात मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद है। हुकूमत की तरफ से मसाजिद की मरम्मत और इस्लामी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए खातिर ख्वाह ताउन भी नहीं किया जाता। इन सब चीज़ों के साथ आज भी वियतनाम के मुसलमान अपनी इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए कोशां हैं। गिरचा मुश्किलात अभी भी हैं, लेकिन इनके अज़्म में कोई कमी नहीं आई। इस्लामी तालीम के फ़रोग़ के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर मुस्लिम ममालिक से मदद भी ली जा रही है। कुछ अरब और जनूबी एशियाई ममालिक यहाँ के मुसलमानों को माली इमदाद फराहम कर रहे हैं ताकि इस्लाम की सकाफ़त और तालीम को ज़िंदा रखा जा सके। वियतनाम में इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए ऑनलाइन ज़राए जैसे कि सोशल मीडिया और इस्लामी किताबों के तर्जमे जैसे इक़दामात भी किए जा रहे हैं। और आज भी वियतनाम के देहात में बसने वाले मुसलमान अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और इस्लामी रवायात को बचाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ की मसाजिद, मदारिस, रवायती लिबास, इस्लामी तालीम और दही तर्ज़ ज़िंदगी आज भी हमें टाम्पा सल्तनत की इस्लामी अज़मत की याद दिलाते हैं। अगरचा ये एक छोटी मुस्लिम अक़लियत है, लेकिन इनकी ईमानदारी, खलूस और दीन से मोहब्बत देखकर कहा जा सकता है कि ये चिराग बुझने वाला नहीं बल्कि मज़ीद रोशनी फैलाने वाला है। अल्लाह ताला वियतनाम के मुसलमानों को इस्तकामत अता फरमाए और दीन इस्लाम को वहाँ मज़ीद तरक्की नसीब करे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।